آج موضوع چنا ہے. اب جس سے ہم عشق کرتے ہیں جس ذات سے جس کا میرے رب نے کیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق کا، تو پھر اس جس سے عشق کرتے ہیں اس کی ذرا اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے، ان کا راستہ دیکھ لیجئے. اس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اللہ 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 ان دو بندیوں کے متعلق. اللہ اللہ. اگر آپ اس کو کہتے ہیں موضوع، آج بھی ہم اس کو بحیثیت مسلمان اس کو اپنا موضوع گفتگو بناتے ہیں اور لوگوں کی راستے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بہت اچھی بات، واہ واہ، کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ آج بھی ہمیں اگر ان موضوعات پہ باتیں کرنا پڑے. میں تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں عالم نہیں ہوں. معذرت کے ساتھ اپنے رب سے اور اپنے رب کے محبوب سے میری جان مال سب کچھ حاضر. اللہ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا، پھر ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے. اور اگر مفتی صاحب میری اس بات کو برا نہ مانے تو اس میں ہمارا اپنا بھی بہت سارا قصور ہے. ہم نے راستہ ہی ایسا چن لیا جس میں اختلافات کو جنم دیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یا قرآن کو مشقت کے لیے اتارا. اب میرا رب یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. عبادت کو مشقت نہیں ہے، مزہ اس میں. واہ. اور اس قرآن کو اگر آپ پڑھ لیں اور اس کے الفاظ کی تشریح کو دیکھ لیں تو آپ کو بیوہ کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. آپ کو مطلقہ کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. طلاق کو کتنا انتہائی برا میرے اللہ نے اس کو ایک عمل قرار دیا. حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل. بالکل ایسے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑی سختیاں کی. جی جی. اور پھر دین میں یہ کہا گیا، مجھے درست کیجئے گا مفتی صاحب، کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے لیے دروازے کھول دو. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ وہ جو کچھ لے جانا چاہے وہ اس گھر سے لے جائے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جہیز دینے کے لیے بھی 100 بہانے بہیلے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ گیا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ تک کھا جاتے ہیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس عورت کا ہی قصور ہے. بہت صحیح فرما رہے ہیں، بہت صحیح فرما رہے ہیں. یا بیوہ ہونے میں اس عورت کا تو ہاتھ نہیں ہے. وہ تو میرے اللہ کا ایک نظام ہے. یہ تو انتہائی ظلم ہے اس معاشرے کا. صحیح. مطلب ظلم نہیں ہے، ظلم بنا لیا گیا. جو ایسا میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ میری بات شاید بری لگے گی. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ آج بھی اگر ہم یہی موضوع کیوں نہیں بڑھ کے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیجئے، نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. آپ بیوہ کے ساتھ نکاح کر لی، میں یہ نہیں کہہ رہا. آگے بڑھ کے آپ سہارا تو دے سکتے ہیں اس کو. صحیح بات. آپ اس کو معاشرے میں ایک مقام تو دے سکتے ہیں. مقام تو دے سکتے ہیں. صحیح بات. آپ اس کی طرف اس نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں کہ جس نگاہ کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مقید کر لے، یا وہ بکھر جائے، یا وہ ٹوٹ جائے، یا وہ مرنے کا ایک فیصلہ کر لے. کیا اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے آپ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو یا کیا اچھی بات، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. اللہ نے آپ کو اگر وسائل دیے ہیں، آپ سپورٹ کیجئے آگے بڑھ کے. صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اصل انسان تو اس دن تھا جب ابلیس کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو انسان بن گیا. بالکل. انسان چلتا رہا، اور پھر آخر نبی تمام جب تشریف لائے اور جب اللہ کریم نے اپنی نبوت سے نوازا، پھر انسان کو مسلم یا دین محمد میں شامل کر دیا گیا. تو اصل انسان تو ہے جو اپنے دین محمدی کا پرچار کرے. سبحان اللہ. اس میں ہر قسم کی انسانیت آ جاتی ہے. واہ واہ. ورنہ اگر آپ دوسرے مہاذب کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ کو ہزار خواہ اس میں خامیاں نظر آئیں گی. لیکن چونکہ میرے اللہ کا ایک نام رب ہے، سبحان اللہ، وہ پالنے والا. واہ. اس نے جس انسان کو زمین پہ پیدا کیا ہے، واہ،
اس کو دینا اس کی ربوبیت میں شامل ہے. کیا بات. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے حضور کی دی ہوئی تعلیمات سے بہت ہٹ گئے ہیں. بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن میرے خیال میں اچھا کیوں، اچھا یہ انسانیت شیخ صاحب یہ جو کو بات آپ نے جنم کی ہے دیا، یہ بات ویلڈ ہے، یہ بتائیے کیوں ہم دور کیوں ہٹ گئے، یہ بتائیے ذرا سا. اس میں بہت جیسے ہم ابھی اس وجوہات موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اب ہونا تو یہ بہت ساری چاہیے. بہت ساری وجوہات ہیں مثلاً؟ اس میں اب دیکھیے میں اس موضوع میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جب آپ اختلافی گفتگو میں پڑ جائیں گے نا تو پھر آپ اس موضوع سے، جس موضوع کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو مشرع راہ بنا کے دینا ہے، اس سے ہٹ جائیں گے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کر. پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں کون سی بات مانوں، مفتی صاحب کی، میری، یا جنید صاحب کی. اور اگر ہم تینوں ایک ہی نقطے پر اگر متفق ہوں تو میرے خیال میں ہم ایک اچھا سبق پیش کریں. آپ کے خیال میں معاشرے میں اب دیکھیں، میں جیسے میں آپ کر رہے تھے بات، میں مفتی صاحب سے اپنی اصلاح کر رہا تھا 11ویں شریف. اب کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ عام جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے وہ حضرت غوث الاعظم کی تقلید ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کی تقلید ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور اگر آپ اپنے نبی کے مقام کو آپ پہچانتے ہیں اور اس مقام کو آپ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا اچھا ہو؟ فلاح اسی میں ہی ہے. اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے مفتی صاحب ذرا درست کیجیے گا مجھے، جی آپ میرے نبی کی ذرا شان دیکھیے. فرعون نے جب ڈوبنے لگا تو اس بات کا اقرار کیا کہ موسیٰ تیرا رب ہے، میں مانتا ہوں. موسیٰ اور ہارون اللہ نے کہا نہیں، تیری لاش کو رہتی دنیا تک عبرت بنا کے رکھوں. ٹھیک. ایسے تھا. جی. اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے کس کے کان میں کہا تھا کہ آج بھی اللہ پہ ایمان لے آؤ؟ اور وہ کافر تھا، ابو جہل. تو اس کا کیا مقصد اور مطلب کیا ہوا؟ ابو جہل تو بدر میں مر بدر میں چکا وہ تھا. تو ہو چکا تھا اس کا کام. وہ مر گیا، ہاں بدر میں تو واصل جہنم ہو چکا تھا. جنم ہو چکا تھا. یہ جب ایکچولی وہ نہیں، فتح مکہ، اس کو میں آسان کر دوں آپ کو، آپ ذرا وہ بتا دیجئے نا. چلیں بات نکل آئیے فتح مکہ کا جو واقعہ جس میں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے سب کو معاف فرمایا. جی آپ نے سب کے لیے بالعموم معافی کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا بعد میں اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان، فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے ہم اسے بھی معافی دے دیں گے، اسے بھی امان دے دیں گے. تو بیسیکلی فتح مکہ کے دن آپ کی شان عفو و رحمت کی وجہ سے کفار کے دل اسلام کے دامن میں آ گئے. سبحان وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں مسلمان ہوئے. وہ سبحان مسلمان اللہ. یہ ہے وہ دیکھیں وہ ایک ایسی چیز تھی، وہ ایک اس ہستی کا ایک مقام تھا کہ خداوند کریم نے ان کو اس قسم کا مقام عطا فرمایا کہ جو اپنے انبیاء کے درمیان وہ ان کا مقام ایک اعلیٰ مقام تھا. تو جب ہم اس ہستی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اپنا فرض بنا لینا.